اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے مجھے اور آپ کو مخلوقات میں سے سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے اور الہ العالمین نے ہمیں اپنا قرآن کریم میں خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے اور اپنے خیالات، اپنے تفکرات، اپنے نظریات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس مالک کائنات نے ہمیں زبان عطا فرمائی، ہمیں ہاتھ عطا فرمائے اور انسانی جسم میں یہ وہ دونوں اعضاء ہیں جس سے کوئی بھی انسان اپنے خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کا تحفظ یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی 40 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای المسلمین افضل، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ گویا جہاں پہ یہ دونوں اعضاء زبان بھی اور ہاتھ بھی ہم اپنے نظریات، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور ہاتھوں سے لکھ کر دوسروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہیں پہ ان چیزوں کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، مس یوز بھی ہوتا ہے، جس وجہ سے یہی دونوں اعضاء جسمانی ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جنت کی اعلیٰ منازل حاصل کروائیں گے، وہیں پہ اگر ان کا غلط استعمال ہو گیا تو کہیں اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے جہنم کے کسی گھڑے میں نہ گروا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم میں اور آپ سارے لوگ جب صبح کرتے ہیں، ان الاعضاء کلها تکفر اللسان، کہ سارے کے سارے اعضاء جسمانی زبان کے آگے منت و سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انما نحن بک، کہ ہم تیری وجہ سے موجود ہیں اور ہمارا وجود تیری وجہ سے ہے، اتق اللہ فینا، اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہنا، ان استقمتی استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعوجتی، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی یعنی صحیح ٹریک پہ نہ آئی، تو نے اپنا صحیح استعمال نہ کیا، تو اعوجنا، ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من یضمن لی،
ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کون شخص ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا ہے، اپنی زبان کی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جامع ترمذی کی 2616 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے افضل ترین اعمال کے بارے میں بتائیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں افضل عمل، محبت والا عمل اور بڑائی والا عمل، فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور دیگر عبادات بتائیں۔ کافی لمبی حدیث ہے۔ تو آخر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأس الامر الاسلام، معاملات کی سب سے اصل اور سب سے جو رأس ہے وہ اسلام ہے۔ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ نے اس اصل بنیاد کو پا لیا ہے۔ وعمودہ الصلاۃ، اور اگر آپ اس عمارت کی بنیاد کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد اس طرح مضبوط بنے گی، الصلاۃ، کہ آپ نماز قائم کریں، اس کے پابند بنیں اور اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، تو آپ کی یہ اسلام کی بنیاد ستونوں کے ساتھ مضبوط ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ جہاد، کہ ان معاملات میں جو سب سے چوٹی کا عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہے جس میں بندہ اپنا جان مال لے کے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس کی قسمت میں شہادت لکھی ہو، وہ شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نے شہادت قسمت میں نہیں لکھی تو اس کی تمام وہ مساعی اور کوششیں جو اس نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں کارگر ضرور ثابت ہوتی ہے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے معاذ، کیا میں تجھے ان جتنی باتیں ابھی تک بتائی ہیں ان سب سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا، کف علیک لسانک۔ یہ صرف 3 الفاظ ہیں، یہ تقریباً کتب حدیث میں آدھے صفحے کی حدیث ہے، لیکن اس ساری حدیث میں ایک خلاصہ 3 الفاظ پہ ہے جو آپ نے ساری گفتگو کے آخر میں فرمایا کہ میں تجھے ان معاملات میں سب سے بڑے معاملے کی خبر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کر رکھ۔ ابھی جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، حضرت معاذ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، کیا ہمارا ان سے بھی مؤاخذہ ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، وہل یکب الناس علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم۔ کل قیامت کے روز جنہیں اللہ رب العالمین جن بد نصیبوں کو، جن بدقسمت لوگوں کو اوندھے منہ کر کے گھسیٹ کر جہنم میں گرائیں گے،
ان کا قصور یہ ہوگا انہوں نے اپنی زبانوں سے لوگوں کا شکار کیا ہوگا، اپنی زبانوں سے لوگوں کا شکار کیا ہوگا۔ یہ اتنی بڑی حدیث سماعت آپ نے فرمائی، آخر میں 3 الفاظ ہیں جو اس کا خلاصہ ہے کہ اپنی زبان کو اپنے اوپر روک کر رکھو۔ سبب کیا ہے کہ ہماری اسی زبان سے ہم لوگوں کا تمسخر بھی اڑاتے ہیں، اسی زبان سے لوگوں کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے بدگمانیاں بھی کرتے ہیں، اور اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اسی زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے زبانوں کی بھی اور ہاتھوں کی بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان سے بچو، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے سے، اظہار کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ آپ کے جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں جب بندہ بدگمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے آپس میں کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا مردہ کیفیت میں گوشت کھائے؟ خود ہی قرآن نے اس کی تصدیق کی، فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ جب تم اسے ناپسند کرو گے، یاد رکھو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھا دی کہ ہم اس میں گناہ میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے صحابہ کرام میں موجود ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ آپ کو سمجھ ہونا چاہیے کہ اس میں زبان ہی استعمال ہوتی ہے۔ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہو گے۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا تذکرہ کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کتنی مختصر سی تعریف ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسا تذکرہ کرنا جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ اس کے سامنے نہیں بات کر سکتے، اس کی عدم موجودگی میں کرتے ہیں، یہ غیبت ہوتی ہے۔ اب وہ بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہی بات حضرات صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، ارأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات، وہ عمل، وہ کام میرے بھائی میں پایا جاتا ہو تب بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی غیبت ہے جو اس میں پائی جاتی ہے تو اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تو نے عدم موجودگی میں کر دی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی تو نے تذکرہ کر دیا، تو نے اس کے اوپر بہتان باندھ دیا۔ یہ آپ نے بہتان اور غیبت دونوں سمجھ لی ہیں، تو یہ دونوں میں زبان استعمال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے خود فرماتے ہیں یا لسان، اے زبان قل خیرا تغنم، زبان سے خود اپنی زبان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں خیر کا کلمہ کہو، غنیمت میں رہو گے۔ واسکت عن شر تسلم، ہر برائی سے خاموش رہو، بار بار تبصرے کرنے سے بچو، سلامتی میں رہو گی۔ من قبل ان تندم، قبل اس کے آپ کو ندامت کا دن دیکھنا پڑے۔
وہ ندامت کا دن کیسے ہے؟ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ وہ قیامت کا دن آئے گا، یہ جو زبان چلتی تھی اس کو تالا لگ جائے گا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ مور لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ہاتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں گواہی دیں گے جو کرتوت ہم کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ آخری حدیث سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ میں موجود، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو تدرون ما المفلس، مفلس آدمی کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا من لا درہم ولا متاع له، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، پینی لیس ہوتا ہے، جائیداد پراپرٹی جس کے پاس نہیں ہوتی، اس کو ہم مفلس کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا من یأتی یوم القیامہ بصیام وصلاۃ وزکاۃ، کل قیامت کے روز آئے گا، نماز اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگی، زکوٰۃ موجود ہوگی، اور روزہ موجود ہوگا، اور آپ احباب ماشاءاللہ بخوبی سمجھتے ہیں یہ فرضی عبادات ہیں۔ نماز تو کسی کیفیت میں بھی معاف نہیں ہے، روزہ ہر بالغ شخص پہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، اپنی اپنی جگہ پہ یہ ساری عبادات فرض ہیں۔ وہ شخص لے کر آئے گا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا۔ اب دیکھیے، آپ نے ابتدا میں حدیث سنی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ نے 5 جرائم گنائے ہیں کہ اس نمازی نے، اس روزے دار نے، اس سخی آدمی نے، صدقہ کرنے والے نے، زکاتیں ادا کرنے والے نے ایسے ایسے برے عمل بھی کیے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ آپ میرے بھائیوں جان لیجئے، گالی زبان سے ادا دی جاتی ہے۔ گالی بندہ زبان کو حرکت دیتا ہے تو گالی نکلتی ہے، تہمت کے لیے زبان کو حرکت دیتا ہے تو تہمت لگتی ہے، اور اگر اسی زبان کو بند رکھ لیتا نہ گالی نکلتی نہ تہمت لگتی۔ بات بات پہ گالی۔ آپ تصور کریں، آپ موٹر سائیکل کو کک مارے ہیں نا، ہمارے لوگوں کی عادت دیکھیے، ایک کک ماری سٹارٹ نہیں ہوا، دوسری ماری سٹارٹ، ایک گالی نکال دی۔ اب گالی نکالنے سے کیا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ موبائل کی بیٹری چارج نہیں ہے، فون کرنے لگے تو دیکھا بیٹری چارج نہیں، گالی نکال دی، تو کیا گالی نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹری فوری 100% ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے احساسات ہیں، اپنی تربیت ہے جو ہمیں اپنی کرنی، کہ کیا گالی نکالنے سے وہ کام ہو جاتا ہے فوری طور پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ مضمون اور طرف لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم نے لمبا نہیں کرنا، اسی بات کو ہی مختصر کرتے ہیں۔ 5 باتیں آپ سنیں، 5 جرائم۔ گالی بھی دی، تہمت بھی لگائی۔ اب گالی دے کر تو گناہ گار ہوا ہی ہوا، اب تہمت لگائی، اس کا کیا کیفیت ہے؟ قرآن کریم سنیے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
وہ لوگ جو پاک دامن لوگوں پہ تہمت لگاتے ہیں، 4 گواہ موجود نہیں ہیں، جس نے تہمت لگائی اس کو 80 کوڑے لگاؤ، سورہ نور کی آیت ہے۔ اور ایسا شخص جس نے کسی کی عزت و ناموس پہ حملہ کیا ہے، ساری زندگی یہ شخص گواہی دینے کے لیے نااہل ہو گیا ہے، اس کی گواہی اب کسی فورم پہ بھی قبول نہیں کی جائے گی، اس نے کسی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ یہ آپ نے تہمت سن لی۔ تیسرا کام، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور مال کے کتنے ناجائز ذرائع ہیں، بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ناجائز منفعت کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے کلمات اپنے لیے بول دیتا ہے، اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کھا لیا، دھونس دھاندلی سے کھا لیا، اپنی زور آزمائی پہ کھا لیا، اپنی طاقت اپنے اثر و رسوخ کے بل بوتے پہ کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی جائیداد غبن کر لی، کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا، کسی کو وراثت سے حصہ نہ دیا، یہ ساری مال کھانے کی ناجائز قسمیں ہیں۔ چوتھی بات، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو پھینٹی لگائی ہوگی، جاتے جاتے یہ اسکول کالجز ہم یونیورسٹیز میں لوگوں نے تنظیمیں بنائی، اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز ہیں، کسی ایک بچے کو کچھ کہتا ہے، 10 بندے بازو اوپر کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے قصور کس کا ہے، کہتے ہیں ہمارے بندے کو ہاتھ لگایا، پھینٹی لگانا شروع کر دی، اور یہ نوبتیں یہاں تک ہے کہ لوگ، آپ نے اخباروں میں پڑھا، لوگ قتل تک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے طاقت کا استعمال، اور کسی کو قتل کر دیا، 5واں جرم قتل کر دیا۔ یہ بندے نے نیا بدماش بننا ہو نا تو وہ کسی کو جا کے پھینٹی لگاتا ہے، پہلے محلے میں کسی 1-2 کو تھپڑ لگاتا ہے، پھر اس سے اس کا جو ہے نا جھجک ختم ہوتی ہے، اس سے بڑے شو میں جاتا ہے، وہاں پہ بدماشی دکھاتا ہے۔ اب یہ سارے 5 جرائم کا اب علاج سنیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس کو کسی نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، کسی کو پھینٹی لگائی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ فَيُعْطَىٰ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ جو اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے کہ اللہ یہ جو جنت میں جانے لگا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں، یہ 5 جرائم والے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ، ابھی اس کے ذمے لوگوں کا یہ قرض چکانا باقی ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا سے نماز روزہ زکوٰۃ لے کے گیا تھا، نیکیاں ختم، اب کیا ہوگا؟ اب لینے والے ابھی موجود ہیں، اللہ اس نے ہمیں پھینٹی لگائی تھی، اللہ اس نے میرا ناجائز مال کھایا تھا، اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کہا جائے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اخذ من خطایاہم، ان لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں لے کر اس نیک آدمی کے جو ظاہری طور پہ نیک تھا، اس کے سر پر ڈال کر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے وہ شخص، یہ مفلس آدمی جو میری امت کا مفلس آدمی ہے، جو نیکیاں تو لے کر آئے گا لیکن اپنی دنیا میں کی گئی کوتاہیاں اور گناہوں کی بدولت اپنی ساری نیکیوں کا صفایا کرا کے لوگوں کے گناہ اپنے گلے پڑوا کر جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، گالی زبان سے ہوتی ہے، تہمت زبان سے لگتی ہے، مال زبان اور ہاتھ دونوں مل کر کماتے ہیں اور دونوں مل کر ہی کھاتے ہیں۔ لقمہ ہاتھ اوپر لے کے جاتا ہے اور زبان اس کو ذائقہ محسوس کرتی ہے تو بندہ کھاتا ہے۔ جب کاروبار کرتا ہے زبان بولتی ہے تو گاہک آپ کا قائل ہوتا ہے، اور پھر کسی کو بندہ پھینٹی لگاتا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ لگاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے بھائیوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ کریم ہمارے ایمان کو صحیح سلامتی کے ساتھ رکھتے ہوئے اللہ اسی ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔